کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں، ملتی ہے خوئے یار سے نار الحتاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت تذاب میں، تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر، آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھو، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، وہ نالہ دل میں خس کے برابر جگہ نہ پائے، جس نالہ سے شگاف پڑے آفتاب میں، وہ سحر مدعا طلبی میں نہ کام آئے، جس سحر سے سفینہ رواں ہو سراب میں، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں، کب سے ہوں کیا بتاؤں، میری عمر کتنی ہے، میں کب سے اس دنیا میں ہوں، میں کتنی لمبی زندگی جی رہا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر میں ان شبوں کا ان راتوں کا بھی حساب کروں، ہجر کی رات میں جو ایک ایک پل ہم نے کئی کئی برس کے گزارے ہیں، اگر میں ان سب کو کیلکولیٹ کروں، ان سب کو میں جوڑ کر کے میں بتاؤں، تو میری عمر ہزاروں لاکھوں سال کی ہو جائے گی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کب سے ہوں اس دنیا میں، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں اس خراب دنیا میں کب سے ہوں، شبہائے مطلب کہ راتیں، ایک سے زیادہ راتیں، شبہائے ہجر کو بھی، ہجر کی ہزاروں راتیں جو ہم نے گزاری ہیں نا، اس کو اگر میں حساب میں کیلکولیٹ کر کے میں بتاؤں تو میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں کب سے ہوں اس دنیا میں، یہ میری عمر کیا ہے، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں، ملتی ہے خوئے یار سے نار الحتاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ ہمارے یار کے جو طبیعت ہے نا وہ آگ سے ملتی جلتی ہے، ہمارے یار کا مزاج جو ہے بالکل آگ کی مانند ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس عذاب میں راحت نہیں ملتی تو میں کافر ہوں، اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اس عذاب میں بھی راحت ملتی ہے خوئے یار سے نار الحتاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں کافر ہوں اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس عذاب سے راحت نہیں ملتی ہے، اور تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر، آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں۔ ایک بار خواب میں آئے تھے ہمارا ہمارے صنم ملنے آیا تھا خواب میں ہم سے، اور وہ خواب کے عالم میں وہ وعدہ کر گئے کہ میں آؤں گا تم سے ملنے کے لیے، بس اس کے بعد صاحب اس کے انتظار میں تو نیند ہی نہیں آئی، خواب کیا ہے خاک آئیں گے اب، تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے، ہم اسے آنا تھا نہیں، اس کی منشا یہ تھی کہ مجھے عمر بھر نیند ہی نہ آئے اب اس کے انتظار میں، تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر، آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں آئے اور آنے کا وعدہ کر گئے، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ بھئی دستور تو یہ ہے کہ آپ نے خط بھیجا صنم کو، پھر وہاں سے جواب آئے، پھر آپ قاصد کے ہاتھ پہ دوسرا آپ خط لکھیں، یہ دستور تو یہی ہے نا، لیکن غالب کو اتنا انتظار کہاں ہے، تو قاصد کے آتے آتے ابھی قاصد کے ہاتھ خط بھیجا ہی ہے، ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں ہے، یا پہنچا بھی ہے ابھی وہاں سے جواب آیا بھی نہیں ہے، میں ایک اور خط لکھ کے رکھ دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ میرے خط کے جواب میں کیا لکھے گا، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ بھائی ان کی بزم میں مجھ تک جام کہاں آتا تھا، مجھے تو اتنی دور بٹھایا جاتا تھا کہ مجھ تک دور جام آتے آتے جام ختم ہو جاتا تھا، لیکن آج کیا بات ہوئی کہ مجھ تک دور جام پہنچ گیا، مجھ تک بھی جام آ گیا، کہ ہو نہ ہو ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، چاہے پانی ملا دیا ہو زیادہ یا پھر سوڈا ملا دیا ہو، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، تبھی تو شراب کی مقدار بڑھی ہے، مجھ تک آ پہنچا دور، وہ نالہ دل میں خس کے برابر جگہ نہ پائے، جس نالہ سے شگاف پڑے آفتاب میں، وہ نالہ رونا، گریہ وزاری کرنا، جو بالکل ٹوٹ کر کے رونا، وہ نالہ دل میں خس کے برابر جگہ، وہ نالہ جو میں روتا ہوں یا جب میں التجا کرتا ہوں، جب میں اپنا کلیجہ چیر کر رکھ دیتا ہوں اپنے صنم کے سامنے، تو اس کے دل میں تو یہ میرا نالہ جا کر کے تنکے کے برابر ہی جگہ نہیں پاتا ہے، وہ نالہ کہ اگر میں آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے میں وہ نالہ اگر میں شروع کروں نا تو آفتاب میں شگاف پڑ جائے، آفتاب میں بالکل درار پڑ جائے، اس قدر سخت جہاں ہوتا ہے وہ نالہ ہمارا، لیکن صنم کے دل میں ذرے کے برابر تنکے کے برابر بھی جگہ نہیں پاتا، وہ نالہ دل میں خس کے برابر جگہ نہ پائے، جس نالہ سے شگاف پڑے آفتاب میں، وہ سحر مدعا طلبی میں نہ کام آئے، جس سحر سے سفینہ رواں ہو سراب میں۔ ایسا جادو کہ اس جادو کے زور پر اگر ریگستان میں کشتیاں چلنے لگے، اس قدر زبردست جادو
لیکن اگر وہی جادو مدعا طلبی میں اگر وہ جادو استعمال کیا جائے نا تو وہاں وہ جادو بھی کام نہیں آتا. اتنا زبردست جادو جس سے کہ صحرا میں اور ریت میں کشتیاں چلنے لگے، وہ سحر مدعا طلبی میں نہ کام آئے. جس سحر سے سفینہ رواں ہو سراب میں، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر شب ماہتاب میں. حالانکہ غالب میں شراب تو بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ان دنوں میں جب بادل چھائے ہوئے ہوں یا ان راتوں میں جب پورے چاند کی رات ہو، ان دو موقعوں پر وہ میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میں پی لیتا ہوں. ویسے تو شراب چھوٹے ہوئے زمانہ ہو چکا، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روز ابر شب و ماہتاب میں. غالب کی یہ خوبصورت سی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.